بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، پہلے سمیسٹر کے لیے اصول تحقیق کے ضمن میں آج کا یہ لیکچر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اب ہم اصول تحقیق کی روایت بھی ہم نے کچھ دیکھ لیا تھا کہ کیا تھی، اور اس میں کون کون سی کتابیں اصول تحقیق کے حوالے سے چھپتی رہی ہیں، وہ ہم نے کچھ یہ لیکچرز لیے۔ اور اس کے بعد آج جو آپ کے سامنے میں لیکچر پیش کر رہا ہوں، یہ بہت ضروری انفارمیٹیو چیزیں ہیں۔ اس میں اصل میں ہمارے ہاں جو نئی ٹیکنیکس ہیں جو پوری دنیا میں بین الاقوامی سطح پر تحقیق کے ضمن میں سامنے آتی رہی ہیں، ان کی طرف بہت کم توجہ دی گئی ہے، اور بس ایک وہ لکیر کے فقیر کی طرح جو ہمیں انداز حوالہ دینے کا اور جو کچھ ملا اس کے ساتھ ساتھ ہم چلتے رہے۔ لیکن پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے، بلکہ حوالہ دینے کا جو طریقہ کار ہے اس کی باقاعدہ ایک تاریخ ہے، اور بہت سے اسکول آف تھاٹس ہیں، بہت سارے دبستان جن کو آپ کہہ سکتے ہیں تحقیق میں، خاص طور پر 20ویں صدی کے آغاز سے لے کر چلتے چلے آ رہے ہیں، اور پوری دنیا میں وہ سٹائل فالو بھی کیے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ چلا بھی جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیں آج کا جو موضوع ہے یہ ہے ریسرچ سٹائل مینولز، کہ ریسرچ کے جو مختلف طریقے ہیں ان کے مینولز کا ایک تعارف آپ کو اس میں پیش کیا جائے گا۔ تو پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ ریسرچ سٹائل ہے کیا، یہ مطلب ہے اس کا لفظ کا مفہوم ایگزیکٹلی کیا ہے۔ اصل میں تحقیق کی دنیا میں 20ویں صدی میں خاص طور پر ایک بہت بڑی تبدیلی یہ آئی کہ تحقیق کو ایک باقاعدہ سائنس کا درجہ دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جو کچھ بھی تحقیق میں شامل کیا جائے اس کا باقاعدہ ایک حوالہ ہونا چاہیے، اور باقاعدہ ایک ٹریک ریکارڈ، ایک راستہ دیا جانا چاہیے پڑھنے والے کو، کہ آپ نے جو ذرائع استعمال کیے یا جو حوالے دیے ان تک آسانی سے پہنچا جا سکے، اور پھر یہ کہ آپ تحقیق کے دوران جو کچھ لکھتے ہیں اس کا ایک مخصوص انداز ہونا چاہیے، اور اس میں کچھ خاص احتیاطیں کی جانی چاہیے۔ اگرچہ اسلامی اصول تحقیق میں اس سے بہت پہلے سے بہت سارے اصول چلے آ رہے تھے، جس میں ہمارا جو اسماء اور رجال کا علم ہے، علم حدیث جس کو کہا جاتا ہے، جس میں 6 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے قوائف اکٹھے کیے گئے اور ان کی صداقت کی طرف توجہ دی گئی اور اصول وضع کیے گئے، وہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ تفسیر القرآن کے جو طریقے اختیار کیے گئے ہیں، جو القرآن یفسر بعضہ بعضا، یعنی قرآن کی آیات جو ہیں وہ خود دوسری آیات کی تفسیر کرتی ہیں، وہاں سے لے کر عقل سلیم کے استعمال تک جتنے تفسیر قرآن کے ضمن میں طریقے اختیار کیے گئے وہ موجود تھا۔ لیکن یہ جدید دور میں ایک زیادہ سائنسی طریقہ کار اختیار کیا گیا، جس کو ہم ریسرچ سٹائل مینولز کا نام دیتے ہیں۔ اب یہ ریسرچ سٹائل مینولز جو ہیں یہ دنیا میں کئی قسم کے چھپتے رہے اور سامنے آتے رہے، اور ہمارے ہاں ان کو ان کے تتبع میں ان کو استعمال کیا جاتا رہا۔ تو ہمارے ہاں اردو زبان میں حافظ محمود شیرانی کے بعد سے کچھ حوالے دینے کا سلسلہ شروع ہوا تھا کتابوں میں، اور خاص طور پر جب جامعات میں تحقیق شروع ہوئی تو اس وقت اس کی ضرورت کو بڑی شدت سے محسوس کیا گیا، اور سندی تحقیق میں حوالہ دینے کے طریقہ کار، خاص مخصوص طریقہ کار اپنانے پر زور دیا گیا۔ لیکن آغاز سے اردو میں ایک ایم ایل اے سٹائل، ماڈرن لینگویج ایسوسی ایشن، جس کا ابھی تعارف آئے گا آپ کے سامنے، ایم ایل اے سٹائل میں ایک طریقہ کار تھا کہ جس میں فٹ نوٹ دیے جاتے تھے۔ یہ میں اصطلاحات آپ کو واضح کر دوں، 3 اصطلاحات جو ہیں ان کو ذہن میں رکھیے گا۔ ایک ہوتا ہے فٹ نوٹ، فٹ نوٹ جو صفحے کے نیچے لکیر لگا کر اس میں لکھا جاتا تھا نا حوالہ، اس کو کہتے ہیں فٹ نوٹ۔ دوسرا ہوتا ہے اینڈ نوٹ۔ اینڈ نوٹ وہ ہوتا ہے جو ہر باب کے آخر میں حوالہ دیا جائے تو اس کو حوالے سارے اکٹھے کر دیے جائیں تو اس کو ہم کہتے ہیں اینڈ نوٹ۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے کتابیات، جو آخر میں پورے مقالے کے آخر میں جو کتابیں اکٹھی کی جاتی ہیں ان کے نام جو الف بائی ترتیب میں لکھے جاتے ہیں، وہ تیسری چیز، تیسری اصطلاح ہے کتابیات۔ اور حاشیہ، حاشیہ
حوالہ نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی عبارت کے درمیان اگر آپ کو کسی جگہ ایسا محسوس ہو کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے، تو فٹ نوٹ میں یا اینڈ نوٹ میں یا آخر میں اگر اس کی وضاحت کی جائے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ حاشیہ لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. حواشی کی بہت بڑی مثال آج کل کے دور میں غبار خاطر جو مالک رام نے مرتب کی ہے کتاب غبار خاطر، وہ حواشی کی بہت بڑی مثال ہے. مالک رام نے غبار خاطر مرتب کرتے ہوئے اس میں موجود جتنے اشعار مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی یادداشت کی مدد سے لکھے تھے ان سب کے حوالے دیے ہیں، اور جہاں جہاں انہوں نے کوئی مطلب ان سے صاف ہوا ہے اس کی اصلاح کی ہوئی ہے. تو بہت عمدہ مثال ہے ایک فٹ نوٹس کی. تو اسٹائل شیٹ بنیادی طور پر ایک ایسے طریقہ کار کو کہا جاتا ہے کہ جس میں تحقیق کرنے والے کو یہ بتایا جائے کہ تحقیق کا اسلوب کیا ہوگا، آپ اس میں کیا انداز اختیار کریں گے، آپ اس کو کس طرح سے لے کے تحقیق کو اپنی چلیں گے، اس میں گرامر کے کیا کیا مسائل آپ حل کریں گے، اور پھر آپ حوالہ جات کیسے دیں گے اور حوالہ دینے کا طریقہ کار کیا ہوگا. اسے ہم کہتے ہیں اسٹائل شیٹ مینول اس کی کتابوں کی صورت میں اس کو چھاپا جاتا ہے. تو جو بڑے بڑے اسٹائل شیٹ مینولز ہیں ان میں آپ لوگ تین بڑے اسٹائل جو ہیں ان سے میں آپ کو متعارف کراؤں گا. زیادہ تو میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، پھر وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تفصیل. تین بڑے اسٹائل ہیں جن میں جو معروف سب سے زیادہ اسٹائل ہے وہ ہے اے پی اے مینول. اے پی اے بھی اس کی تفصیل آئے گی، پھر ایم ایل اے اسٹائل شیٹ ہے، اور پھر شکاگو اسٹائل شیٹ آف مینول. تو یہ تین بڑے اسٹائل ہیں جو ریسرچ میں موجودہ دور میں استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہ وہ اسٹائل ہیں زیادہ جن کا استعمال سوشل سائنسز اور لٹریچر اور لینگویجز میں کیا جاتا ہے. تو ادب اور زبان جو ہے یہ سماجی سائنسوں ہی میں تقریباً اس کو شامل کیا جانا چاہیے، کیونکہ ادب بھی سماج کی پیداوار ہے اور زبان بھی سماج سے رشتہ رکھتی ہے، اس لیے یہ سماجی سائنسوں کے ضمن میں ہی ان کو لیا جاتا ہے. تو سوشل سائنسز اور لٹریچر یعنی ادب اور سماجی علوم کے حوالے سے جو زیادہ مقبول دنیا میں اسٹائل ہیں تحقیق کے، ان میں یہ تین بڑے اسٹائل ہیں. تو آپ کے سامنے میں کچھ تعارف پیش کر دیتا ہوں ان کا، جن میں سب سے پہلے ہے ایم ایل اے اسٹائل، سوری اے پی اے اسٹائل. تو اے پی اے اسٹائل جو ہے یہ بنیادی طور پر ایبریویشن ہے امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کے لیے. امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کے لیے یہ ایبریویشن ہے. اور یہ جو اے پی اے اسٹائل ہے یہ سب سے پہلے جب اس کا آغاز ہوا تھا تو یہ کوئی 1923 کے قریب اے پی اے اسٹائل جو ہے یہ آنا شروع ہو گیا تھا. امریکہ کے سائیکولوجیکل ایسوسی ایشنز میں ان کے رسالوں میں اس کا ذکر ہونے لگا تھا، لیکن اس کو باقاعدہ صورت جو ہے وہ 1929 میں دی گئی. اور 1929 میں اس کو باقاعدہ صورت ایسے دی گئی کہ ایک اے پی اے کمیٹی بنائی گئی تھی جس نے مل کے 7 صفحات پر مشتمل ایک گائیڈ لائن شائع کی تھی کہ آپ نے جب بھی کچھ لکھنا ہو تو آپ کس طرح سے اس کے حوالہ جات دیں گے اور اس میں کس طرح کا اسلوب اختیار کریں گے. یہ جو 7 صفحات کی گائیڈ لائن تھی یہ اس دور میں سائیکولوجیکل بلیٹن کے نام سے ایک رسالہ نکلا کرتا تھا امریکہ میں، یہ اس میں شائع ہوئی تھی یہ گائیڈ لائن. اور اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے یہ پاپولر ہونا شروع ہو گیا. لوگوں نے جو ہے وہ اس کے مطابق جو ان کے تحقیق پر مبنی جو مضامین ہوا کرتے تھے وہ اس کے مطابق انہوں نے لکھنا شروع کیے. یہ زیادہ نفسیات کے حوالے سے، علم نفسیات کے حوالے سے مضامین لکھے جاتے تھے، کیونکہ یہ سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کا ایک انداز تھا جو اس دور میں وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کتنا پاپولر ہوگا اور کس طرح سے تحقیق پر اس کے کیا اثرات ہوں گے. لیکن وہ جو ابتدائی طور پر 7 صفحات پر مشتمل ایک رہنما جو ہے وہ شائع کیا گیا تو وہ آگے بڑھتا رہا. اور اس کے بعد 1944 میں اسی کو بڑھا کر ایک کمیٹی بنائی گئی، ایک کمیٹی اس کی سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کی بنی، جس نے اسی 7 صفحات کے اس ڈاکومنٹ کو بڑھا کر تو انہوں نے 32 صفحات پر مشتمل ایک مضمون
کی صورت میں اس کو شائع کرایا، جو اسی رسالے میں سائیکلوجیکل بلیٹن میں شائع ہوا۔ تو یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، اور اس کے بعد 1952 میں ایک جو پہلا اے پی اے پبلیکیشن مینول چھاپا گیا، مینول یعنی کتابی صورت میں چھاپا گیا 1952 میں، وہ 61 صفحات پر مشتمل تھا، اور اس میں جو سائیکلوجیکل بلیٹن ہی میں یہ بھی چھپا تھا، اور اس میں زیادہ جو ہے وہ کمپریہنسولی زیادہ جامعیت کے ساتھ جو اصول ہیں وہ بیان کیے گئے تھے تحقیق کے۔ تو یہ جو اے پی اے اسٹائل شیٹ ہے، اس کا اس دور میں زیادہ یہ پاپولر ہونا شروع ہوا، اور یہ سمجھیں کہ یوں سمجھیں کہ یہ نقطۂ آغاز تھا جہاں سے امریکن سائیکلوجیکل ایسوسی ایشن کا یہ اسٹائل جو ہے یہ دنیا میں پاپولر ہونا شروع ہوا۔ اس کے بعد یہ اسٹائل آگے بڑھتا رہا، اور پھر اس کے مختلف ایڈیشن شائع ہونے شروع ہوئے۔ 1957 میں اس کا اگلا ایڈیشن شائع ہوا، پھر 1967 میں شائع ہوا، اور پھر اس کے بعد 1974 میں، 1983 میں، 94 میں، 2001 میں، 2009 میں، اور اب جو اس کا لیٹسٹ ایڈیشن شائع ہوا ہے وہ 2019 میں شائع ہوا ہے۔ تو یہ مختلف ایڈیشن اس کے شائع ہوتے رہے وقت کے ساتھ ساتھ، اور مختلف کمیٹیاں بیٹھتی رہیں، اور وہ ان کو امپروو کرتی رہیں، اس کو بہتر سے بہتر بناتی چلی گئیں یہ کمیٹیاں۔ اور ان کمیٹیوں کے تحت جو خاص طور پر یہ جو اے پی اے اسٹائل تھا، اس میں بہت ساری تبدیلیاں وقت کے ساتھ ساتھ کی جاتی رہیں۔ اے پی اے اسٹائل کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس اسٹائل میں ریفرنسز کو بہت بہتر بنا دیا گیا ہے، ریفرنس دینے کے اسٹائل کو۔ اصل میں اگر اس کا ہم موازنہ ایم ایل اے سے کریں، یا پرانا وہ جو اسٹائل ہمارا اردو میں جس کو ہم استعمال کر رہے تھے اس سے کریں، تو اس میں فٹ نوٹ یا اینڈ نوٹ اور اس کے بعد کتابیات، یہ 2-3 جگہیں ہیں جہاں پہ ایک طالب علم کو اپنے حوالے کے ساتھ جانا پڑتا تھا۔ لیکن اے پی اے اسٹائل میں کیا کیا گیا کہ ریفرنس کو عبارت تک محدود کر دیا گیا۔ جب آپ عبارت میں کوئی ریفرنس دیتے ہیں، یعنی بتانا چاہتے ہیں کہ مثال کے طور پر میں نے جو بات کہی ہے یہ ڈاکٹر جمیل جالبی نے تاریخ ادب اردو میں 1906 میں لکھی تھی، تو آپ عبارت کے اندر جو ہے وہ صرف جالبی 1906 اور صفحہ نمبر، یہ 3 چیزیں عبارت میں دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد کتابیات میں جالبی کے نام سے جالبی ڈاکٹر جمیل، اور اس کے بعد سن دے کر کتاب کا نام تاریخ ادب اردو لکھتے ہیں اور کس نے شائع کیا وہ ریفرنس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اے پی اے اسٹائل شیٹ نے ایک طالب علم کی زندگی اور ایک اسکالر کی زندگی آسان بنا دی، اور عبارت میں حوالہ دینے کا جو طریقہ کار اختیار کیا گیا اور پھر کتابیات کی طرف ریفر کرنے کا، اس نے طالب علموں کے لیے بہت آسان کر دیا تحقیق کرنا۔ تو اے پی اے اسٹائل میں صرف یہی نہیں بلکہ اے پی اے 6 جو ہے میرے پاس اس وقت بھی موجود ہے وہ کتاب، تو اے پی اے 6 میں بہت لمبی چوڑی کتاب ہے، تقریباً کوئی 700-800 صفحات پر مشتمل کتاب ہے، اور اس میں لکھنے کے سٹائل میں کہ اسلوب کیسا ہونا چاہیے، مخاطب کیسے کرنا ہے، صیغہ کون سا استعمال کرنا ہے، بہت زیادہ اس میں توجہ دی گئی ہے۔ اور پھر اس میں خاص طور پر ایک اور بھی جو ہے وہ دیا گیا، 1974 میں جو اس کا ایڈیشن آیا تھا اس میں خاص طور پر یہ دھیان دیا گیا تھا کہ زبان میں جو سیکسسٹ لینگویج ہے، سیکسسٹ لینگویج یہ ہوتی تھی جو استعمال کی جاتی تھی زبان، کہ اس میں خاص طور پر یہ جنس کا عورت اور مرد کا بڑا فرق کیا جاتا تھا۔ تو ایک ایسی زبان 1974 میں استعمال کرنے پر زور دیا گیا کہ جس میں زبان کا استعمال اس طرح سے کیا جائے کہ اس میں جینڈر بائس نہ رہے، اس میں مطلب ہے ایک مصنف کے طور پر دیکھا جائے، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، اور یہ 1974 کے ایڈیشن سے انہوں نے آغاز کیا تھا، اور پھر اس کو وہ بڑھاتے بڑھاتے اب موجودہ دور تک لے کر آئے ہیں۔ تو اے پی اے اسٹائل میں زبان کے حوالے سے بھی اور ریفرنسنگ کے حوالے سے بھی، حوالہ دینے کے طریقہ کار کے حوالے سے بھی بہت زیادہ تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ تو
1929 میں باقاعدگی سے شروع ہونے والا یہ جو مینول ہے، یہ جو تنظیم ہے، جس کا آغاز جو ہے وہ ایک 7 صفحے کے ایک چھوٹے سے جو ہے وہ مضمون سے ہوا تھا، جو سائیکولوجیکل بلیٹن میں چھپا تھا۔ آج کے دور میں دنیا میں یہ مقبول ترین انداز ہے جو اختیار کیا جاتا ہے مختلف میں جو تحقیقی مجلے اور تحقیق پر مبنی جو مقالے لکھنے کے لیے۔ اس کے بعد جو دوسرا سٹائل ہے وہ ہے ایم ایل اے سٹائل، ماڈرن لینگویج ایسوسی ایشن۔ یہ ماڈرن لینگویج ایسوسی ایشن جو ہے، اس کا آغاز بھی 1951 میں اس کا پہلا آ گیا تھا، سٹائل شیٹ آئی تھی۔ اور ماڈرن لینگویج ایسوسی ایشن بنیادی طور پر ایک امریکہ کی ایسوسی ایشن ہے، جس کو زبان کے حوالے سے خاص طور پر جو بنائی گئی تھی، اور اس ایسوسی ایشن کے تحت بھی جو ہے وہ ایک سٹائل ڈیولپ کیا گیا خاص طور پر اس میں لکھنے کے لیے، لٹریچر میں اور لینگویج میں۔ ماڈرن لینگویج ایسوسی ایشن جو ہے، اس کا جیسے میں نے بتایا کہ اس کا پہلا مینول جو تھا وہ 1951 میں آیا تھا، جسے 1970 میں ریوائز کیا گیا تھا، اور یہ 28 صفحات پر مشتمل تھا۔ اور اس میں جو ہے وہ اس وقت حوالہ دینے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا، اس کی تفصیلات دی گئی تھیں، جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ کیسے ایم ایل اے سٹائل میں کس طرح سے حوالہ دیا جاتا تھا اور اب کیسے دیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد اس کے بہت سے ایڈیشن شائع ہوتے رہے ماڈرن لینگویج ایسوسی ایشن کے، اور اس کا جو آخری ایم ایل اے ہینڈ بک فار رائٹرز آف ریسرچ پیپرز جو ہے وہ 2003 میں اس کا 6th ایڈیشن شائع ہوا۔ تو یہ جو ایم ایل اے سٹائل شیٹ ہے، یہ بھی ایک بہت یونیورسٹیز میں خاص طور پر مقبول طریقہ کار رہا ہے حوالہ دینے کا۔ ایم ایل اے سٹائل شیٹ میں کچھ ذہن میں رکھیے گا کہ شروع میں آغاز میں ایم ایل اے سٹائل شیٹ میں جس طرح سے حوالہ دیا جاتا تھا، اس میں فٹ نوٹ پر زیادہ توجہ دی جاتی تھی کہ ہر صفحے کے نیچے ایک لائن لگا کر وہاں پہ اس متعلقہ صفحے کا حوالہ دیا جائے، اور فٹ نوٹ کے ساتھ اس میں پھر کتابیات بھی لکھی جاتی تھی۔ اور اس میں فرق یہ ہوتا تھا کہ جب فٹ نوٹ میں حوالہ دیا جاتا تھا تو اس وقت جو ہے وہ مصنف کا نام جو ہے وہ اس کے مشہور نام کی بجائے حقیقی نام سے اس کو لکھا جاتا تھا، جیسے ڈاکٹر جمیل جالبی۔ لیکن جب کتابیات میں لے جاتے تھے تو پھر اس کا مشہور نام باہر لاتے تھے، اور وہاں کتابیات میں صفحہ نمبر نہیں ہوتا تھا، اور جو فٹ نوٹ ہے اس میں صفحہ نمبر ہوا کرتا تھا۔ اب اس پر بہت سارے اعتراضات کیے گئے اور سوالات اٹھائے گئے کہ جی جب آپ نے صفحے کے نیچے پورا حوالہ دے دیا تو پھر کتابیات کی کیا ضرورت ہے، اور اگر آپ کتابیات دینا چاہتے ہیں تو پھر یہاں سے اس کی مشقت بچائی جائے۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ یہ شروع ہوا کہ جیسے جیسے وقت گزرا اور کمپیوٹر پر ٹائپنگ سامنے آتی چلی گئی، اور ٹائپنگ کے مسائل جو ہیں وہ زیادہ شروع ہو گیا۔ پہلے تو ہاتھ سے لکھا کرتے تھے نا، تو جب ٹائپنگ زیادہ سامنے آنا شروع ہوئی تو اس وقت جو ہے وہ پیج سیٹنگ میں بڑے مسائل پیش آتے تھے کہ آپ اگر درمیان میں کوئی چیز ایڈ کرتے تھے تو وہ اس صفحے کے حوالے اگلے صفحے پر چلے جاتے تھے، چنانچہ ہر صفحہ اپنی جگہ پر ایک یونٹ بننا چاہیے تھا، کیونکہ اس پر جب تک ہاتھ سے لکھنے میں تو ایسا ہی ہوتا تھا نا کہ وہیں پر حاشیہ اور وہیں پر حوالہ اسی صفحے پر لکھا کرتے تھے، لیکن جب اس کی ٹائپنگ اور کمپیوٹر میں اس کو لائے تو پھر یہ بہت بڑا مسئلہ بنتا چلا گیا۔ چنانچہ 1987 میں جو اس کا ایڈیشن آیا تھا، 1987 میں جوزف گیبالڈی ایک رائٹر تھا، اس نے اس کو مرتب کیا تھا۔ تو اس نے یہ جو ہر صفحے کے نیچے دینے والا تھا جو فٹ نوٹ کا سلسلہ تھا، یہ ختم کر کے اس کو اینڈ نوٹ میں لے گیا کہ ہر چیپٹر کے آخر میں، ہر باب کے آخر میں حوالہ دیا جائے۔ اس وقت ہماری یونیورسٹیز میں جو ہے وہ زیادہ تر یونیورسٹیز یہی طریقہ کار اختیار کرتی ہیں کہ ہر باب کے آخر میں حوالے اکٹھے کر دیے جاتے ہیں اور پھر کتابیات آخر میں دے دی جاتی ہے۔ لیکن اگر اس طریقہ کار کا موازنہ کیا جائے اے پی اے سٹائل سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایم ایل اے سٹائل میں ایک مشقت ہے جو ایک اسکالر پر زیادہ ڈال دی گئی ہے، یعنی اس کو ایک بار تو
ہر باب کے آخر میں حوالے دینے ہوتے ہیں، اور پھر اس کو کتابیات پوری کی پوری جو ہے وہ مرتب کرنی پڑتی ہے۔ تو اس کی جو بنیادی فلسفہ ہے اس میں اے پی اے اس کی اصلاح کرتا ہے اس مشقت کی، کہ جب آپ نے کتابیات دے دی تو پھر آپ کو اپنی عبارت میں بہت مختصر حوالہ دینا چاہیے اور اشارہ کتاب کی طرف کرنا چاہیے جو کتاب کے جو آپ کے اس کے مقالے کے آخر میں موجود ہے۔ چنانچہ ہم نے بھی لاہور لیڈس یونیورسٹی میں اساتذہ کے مشورے کے ساتھ اے پی اے اسٹائل پر جو ہے وہ شفٹ کر رہے ہیں ہم، اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ طالب علم جو ہے وہ اے پی اے اسٹائل سیکھ جائیں۔ اے پی اے اسٹائل میں 3 چیزیں صرف عبارت میں دی جائیں گی، جن میں مصنف کا مشہور نام اور جس سن میں وہ متعلقہ کتاب چھپی ہو وہ سن، اور صفحہ نمبر۔ اب اس میں بہت سارے طالب علم یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اگر ایک کتاب سن میں ایک مصنف کی 2 کتابیں چھپی ہوں، مثال کے طور پر 2005 میں ایک مصنف کی 2 کتابیں آئی ہیں تو ان کا کیسے حوالہ دیا جائے گا؟ یہ خصوصی صورتحال ہوتی ہے جس میں عبارت میں اس کی وضاحت کر دی جاتی ہے، اور کتابیات میں ان کو ایک مصنف کا پہلا نام لکھ کر اس کے بعد الفبائی ترتیب میں اس کے نیچے مصنف کے نام کے نیچے لائن لگتی ہے، یعنی یہی مصنف ہیں، اور آگے سن لکھ کر پھر دوسری کتاب آ جاتی ہے۔ تو یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے، یہ اسٹائل جو ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پریکٹیکلی جب دیکھیں گے تو اس کو سیکھتے چلے جائیں گے۔ تو ایم ایل اے اسٹائل یا ماڈرن لینگویج ایسوسیشن اسٹائل جو ہے، اس میں جو تبدیلیاں پرانے اسٹائل میں کی گئی تھی ماڈرن، جو اب اس کے ایڈیشن آ رہے ہیں، خاص طور پر 2016 میں جو ایڈیشن اس کا آیا ہے، یہ جو ہے یہ کافی زیادہ امپرووڈ ہے، اور اس میں انہوں نے بہت زیادہ تبدیلیاں کی ہیں، خاص طور پر یہ جو نیا انٹرنیٹ وغیرہ ہے اس کے حوالے سے۔ اور اس میں ایک دو اور چیزیں بھی جو بہت تبدیل کی ہیں ایم ایل اے اسٹائل میں، وہ یہ ہیں کہ ایبریویشنز پر بہت زور دیا گیا ہے، کہ جیسے نمبر ہے تو اس کو این او، یا پیج ہے تو اس کو پی۔ تو اس طرح سے یہ جو اے پی اے جو ایم ایل اے اسٹائل ہے یہ اب امپروو کیا گیا ہے، لیکن اب چونکہ زیادہ تر جو یونیورسٹیز ہیں اور زیادہ تر جو پریس ہیں وہ اے پی اے اسٹائل کی طرف جا چکے ہیں، اس لیے بہت کم لوگ جو ہیں وہ اب ایم ایل اے کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسرا جو مقبول اسٹائل ہے جس کو ہم کہتے ہیں شکاگو مینول آف اسٹائل، یہ قدیم بھی ہے اور بہت پاپولر بھی ہے اور بہت یونیک بھی ہے، لیکن یہ شکاگو جو اسٹائل ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اسے استعمال کرنے والے بہت کم لوگ ہیں ادھر سوشل سائنسز میں، یہ زیادہ دوسری سائنسز کی طرف چلا جاتا ہے، اس لیے یہ اتنا مقبول نہیں ہو سکا اے پی اے کے مقابلے میں، خاص طور پر ہماری سوسائٹی میں۔ 1906 میں اس کا آغاز ہوا تھا شکاگو یونیورسٹی پریس سے۔ شکاگو یونیورسٹی پریس جو ہے یہ بڑی مشہور پریس ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ کتابیں پوری صدی سے چھپتی چلی آ رہی ہیں، پچھلی جب سے یہ شکاگو یونیورسٹی بنی۔ تو یہاں پہ جو انداز اختیار کیا جاتا تھا کتابیں چھاپنے کے لیے، تو یہ اس سٹائل میں ان کا اپنا ایک یہ وضع کردہ تھا کہ کس طرح ان کتابوں میں حوالہ ہونا چاہیے، اور کس طرح جو ہے وہ ہمیں جو کتابیں جو ہیں وہ ٹائپ کرنی چاہیے، اور ان میں کس طرح سے ریفرنسنگ پوری کرنی چاہیے۔ تو اب یہ 1906 میں جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ بڑھتا بڑھتا یہاں تک پہنچا کہ اب ماڈرن ایج میں اس کا ایک بہت بڑا جو شکاگو مینول اسٹائل آف ریفرنسنگ جو ہے یہ بہت جو ہے ایک بڑی کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ تو اس کا جو سب سے زیادہ اہم کہتے ہیں نا ایڈیشن جو چھپا تھا وہ 1969 والا ایڈیشن تھا، جو کہ کہتے ہیں کہ 20,000 اس کی کاپیاں چھپی تھی 1969 میں، اور یہ 20,000 کاپیاں جو ہیں یہ چھپنے سے پہلے فروخت ہو گئی تھیں، یعنی ان کی بکنگ اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ وہ چھپنے سے پہلے ہی فروخت ہو گئی تھی۔ آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مغرب میں علم کی پیاس کتنی زیادہ تھی، شوق کتنا زیادہ تھا 20ویں صدی کے دوران، اور کتنا زیادہ زور دیا جاتا تھا اس بات پر
کہ جب آپ تحقیق کرتے ہیں تو آپ کی تحقیق جو ہے وہ بالکل درست ہونی چاہیے، اور وہ تحقیق جو ہے کس طرح سے اس کو پورے حوالے اس کے صحیح طریقے سے دیے جانے چاہیے۔ ایک تو یہ کہ یہ پورے اسکول آف تھاٹ جو ڈیولپ ہو رہے تھے، جو ایک تسلسل کے ساتھ ایک خاص چیز مغرب کے آپ علم میں ترقی کی وجہ آپ دیکھیے کہ تسلسل کتنا ہے، کہ اے پی اے اسٹائل جو ہے وہ شروع ہوتا ہے 1929 میں، اس کا پہلا وہ 7 صفحات پر مشتمل جو اس کا رسالہ چھپا تھا، وہاں سے آغاز کر کے تو انہوں نے کبھی بھی اس کو ضائع نہیں ہونے دیا، بلکہ مختلف اوقات میں کمیٹیاں بنتی رہیں اور اس کو بہتر سے بہتر بناتی چلی گئیں۔ اسی طرح یہ شکاگو مینول ہے یا ایم ایل اے ہے، ان میں ایسا نہیں ہوا کہ گزشتہ جو محنت کی گئی تھی اس کو پھینک دیا جاتا ہے یا ایک طرف، بلکہ اسی کو پکڑا گیا، اسی کو بنیاد بنایا گیا، نئی کمیٹی بیٹھی اور اس نے اس کو مزید بہتر بنایا، پھر نئی کمیٹی بیٹھی، اس نے مزید بہتر بنایا۔ تو اس طرح سے یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے علم کے سلسلے کو آگے بڑھاتے چلے گئے اور پرانا علم ضائع نہیں ہونے دیا، اور جو نئے علوم تھے، جو نئی سوچ تھی، نیا جو سٹائل تھا، اس کو اس میں اضافہ کرتے چلے گئے۔ ایک اور ان کی سیریز تھی جس کو ہم کہتے ہیں پیرینز لٹریچر سیریز۔ پیرینز لٹریچر سیریز جو ہے اس میں ادب کو پڑھنے کے بہت سارے، اگر آپ کو کبھی شوق ہو تو لائبریری میں اس کو ضرور تلاش کیجیے گا، پیرینز لٹریچر سیریز، اس پہ نیٹ پہ بھی مل جاتی ہے۔ تو اس میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ بھی 1950 کے قریب شروع ہوا تھا، ایک کتاب شروع میں لکھی گئی تھی کہ ادب کا مطالعہ کیسے کیا جائے، ناول کا یا افسانے کا، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیز کے پروفیسرز ان کتابوں کو دیکھتے رہے اور پیرینز لٹریچر سیریز کو مزید امپروو کرتے رہے، یہاں تک کہ موجودہ دور میں پیرینز لٹریچر سیریز جو ایک بہت بڑا حوالہ بن چکا ہے ادب کو پڑھنے کے لیے۔ تو یہ انداز ان کا ہوا کرتا تھا۔ اس میں اب جو شکاگو جو مینول آف سٹائل ہے، اس میں خاص اس کی بات کیا ہے، اس کی خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جب یہ 2003 میں ان کا جو 15واں ایڈیشن آیا تھا، یہ بہت اہم تھا اس حوالے سے کہ انٹرنیٹ کی آمد کے ساتھ ساتھ اور جو علوم کمپیوٹر پر ہمارے لیے آسان ہوتے چلے گئے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو انٹرنیٹ پر تحقیق ہے اس کے حوالے دینے کے لیے بہت تفصیل کے ساتھ اور بہت زیادہ انہوں نے ڈیٹیلز کے ساتھ اس کا دیا ہوا ہے کہ ان کے حوالے کیسے دینے۔ ہم لوگ تو یہ کرتے ہیں نا سادہ سا، کیونکہ ہمارا اتنا زیادہ استعمال انٹرنیٹ میں ہوتا نہیں، تحریریں ہوتی ہیں، مضامین ہوتے ہیں جو ہم انٹرنیٹ سے لیتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ کوئی ای بک لے لی، کتاب لے لی انٹرنیٹ پہ، جو وہاں پر تصویری صورت میں موجود ہوتی ہے اور اس کا ویسے ہی حوالہ ہم دے دیتے ہیں، کیونکہ اردو کتابوں کے عام طور پر ای بک جو ہے وہ پی ڈی ایف کی صورت میں جو اوپر کتابیں موجود ہوتی ہیں انہیں کو ای بک میں شامل کیا جاتا ہے۔ لیکن اب موجودہ دور میں ای بکس یا ای جنرلز جو ہیں وہ کمپیوٹر پہ بہت زیادہ شائع ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ موجود جو کتاب ہے وہ پرنٹ کی صورت میں نہیں ہوتی، وہ صرف وہیں لکھی ہوئی موجود ہوتی ہے، تو اس کے حوالے کیسے دینے۔ پھر اس کے بعد اس میں بہت ساری چیزیں، ایکس ایم ایل آ جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ بہت سارے یورلز آ جاتے ہیں، کیریکٹرز آ جاتے ہیں، یونیکوڈ، خاص طور پر یونیکوڈ کیریکٹرز جو ہے یہ بہت اہم ہے۔ ہم جو اردو لکھتے ہیں اس میں ورڈ میں، یہ یونیکوڈ کیریکٹرز میں ہوتے ہیں، تو ان کے حوالے کیسے دینے ہیں، ان کے ساتھ کیسے ڈیلنگ کرنی ہے، یہ تمام چیزیں جو کمپیوٹر کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، یہ بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ اس میں شکاگو مینول آف سٹائل میں دی گئی ہے۔ اور اس میں جو آپ کی یہ سوشل نیٹ ورکنگ ہے یا جو سوشل میڈیا ہے، اس میں کیسے حوالے دینے، فیس بک ہے یا مثال کے طور پر ٹویٹر ہے تو اس کا ریفرنس کیسے دینے، یہ تمام ریفرنسنگ جو ہے یہ اس میں شکاگو سٹائل آف مینول میں دی گئی ہے۔ اس میں آپ لوگ ایک سادہ سی بات یاد رکھیے گا کہ جب آپ کو کوئی ریفرنس دینا ہو کسی بھی قسم کا انٹرنیٹ سے، تو اس میں ایک بہت آسان سی بات ہے کہ آپ ریفرنس جب بھی دیں تو اس کے لیے آپ کیا کریں۔ میں آپ کے سامنے ابھی یہ ایک اس کا چھوٹی سی پیش کرتا ہوں ایگزامپل کہ کس طرح سے آپ نے اس کا ریفرنس انٹرنیٹ سے دینا ہے۔
تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ انٹرنیٹ پہ جب بھی میں آپ کے سامنے یہ اسکرین شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں کہ انٹرنیٹ جب ہمارے سامنے ہو تو اس کو کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے. تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا، یہ آپ کے سامنے اب اسکرین ہے انٹرنیٹ کی، تو یہ شیئر میں نے کی ہے. تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم انٹرنیٹ پہ کچھ لکھتے ہیں، مثال کے طور پر اب ہم ریختہ پہ تلاش کر رہے ہیں ایک کتاب، اور ہم نے یہ کتاب جو ہے یہ امتیاز علی تاج کی کتاب ہے انارکلی، اسے ہم نے ریختہ.com پہ تلاش کیا. تو اب ابھی یہ میرا خیال ہے انٹرنیٹ سلو کچھ ہوا ہے، تو اس میں جی یہ ریختہ.com ہمارے سامنے آیا اور اس میں یہ کتابیں ہمارے سامنے آ گئیں. ہم نے اس میں سے ڈاکٹر قمر رئیس کی کتاب جو ہے اس کو ہم سامنے لائے. انہوں نے جو مقدمہ لکھا ہوا تھا انارکلی کا، تو اس کو ہم سامنے فرض کیا لے آتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو ابھی ریڈ کریں. اس کو ہم ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے، انہوں نے یہ مینشن یہ انہوں نے لگایا ہوا ہے. اس کی لوگ جو ہیں وہ اسکرین شاٹس لے لیتے ہیں، وہ بہت سارے اسکرین شاٹس اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ ایک کتاب بن جاتی ہے. وہ بڑا آسانی سے اس پر سے کتاب جو ہے وہ لی جا سکتی ہے. لیکن اب یہ دیکھیے کہ یہ کتاب ہمارے سامنے آ گئی اور اس کتاب سے ہم نے کوئی حوالہ دیا، ٹھیک ہے. یہاں سے مثال کے طور پر ہم نے جو مقدمہ انہوں نے لکھا ہے قمر رئیس نے، اس میں سے ہم نے، یہ بڑی پرانا اس کا نسخہ ہے، ویسے بڑا خوبصورت 1969 کا نسخہ ہے، علی گڑھ سے چھپا ہوا. تو ہم نے فرض کیا کہ یہاں سے کوئی کوٹیشن لی اور ان کی کسی کوٹیشن کو ہم نے یہاں سے لے کر اپنے تھیسس میں شامل کر دیا. اب ہمارے سامنے مسئلہ یہ ہے کہ اس کا حوالہ کیسے دیں. تو ایک تو جو میں آپ سے بتا رہا تھا کہ ہمارے یہاں زیادہ تر چونکہ پی ڈی ایف فارم میں کتابیں ہیں، تو ہم اگر اس میں پیچھے جائیں گے اس کے ضابطے کے صفحات پر تو یہ پورا حوالہ موجود ہے کہ یہ کب چھپی ہے، کہاں سے چھپی ہے، یہ سارا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، 1969 میں چھپی ہے، سر سید بک ڈپو علی گڑھ سے چھپی ہے اور یہ اس کے صفحات نمبر بھی ہم دے سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے. لیکن یہ اگر ای بک ہو یا کسی مضمون کی صورت میں ہو اور ہم اس طرح سے اس کا حوالہ نہ دے پا رہے ہوں تو پھر ہمارے سامنے سب سے بہترین یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ جو ایڈریس اس کا دیا ہوا ہوتا ہے اس کو پورے کو اس طرح سے کاپی کیا جائے اور کاپی کرنے کے بعد اس کو آپ پیسٹ کر دیں اپنے تھیسس میں. تو اس کے آگے آپ لکھ دیں ریچ ڈیٹ، اس کے بعد جو نیچے یہاں پہ آپ کو ٹائم اور ڈیٹ لکھی ہوئی نظر آتی ہے ہمیشہ سے اپنے کمپیوٹر کے رائٹ کارنر میں سب سے نیچے ٹائم اور ڈیٹ موجود ہوتی ہے. آپ وہ ٹائم اور ڈیٹ دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ آج تاریخ کیا ہے اور وقت کیا ہے. وہ ریچڈ ایٹ ٹائم اور آن ڈیٹ، ٹھیک ہے. تو ایٹ ٹائم اور آن ڈیٹ، ایٹ کس ٹائم پہ کیا اور آن کس ڈیٹ کو ریچ کیا، اور ان کو آپ باکس بریکٹ میں کر دیں. ریچ ایٹ کے شروع میں باکس بریکٹ اور اس کے بعد آخر میں باکس بریکٹ میں اس کو کر دیں. یعنی اس ایڈریس کے آگے آپ نے یہاں باکس بریکٹ لگانی ہے اور پھر لکھنے ہے ریچ ایٹ ٹائم اور اس کو کاپی کر کے ادھر. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہیں لکھنے کی کوشش کریں، اس کو وہاں کاپی کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے آپ کا جو حوالہ دینے کا طریقہ کار نیٹ پہ. تو آپ صرف اتنا کریں گے. لیکن یہ جو شکاگو اسٹائل ہے جو مینول انہوں نے دیا ہوا ہے، اس میں ایسا نہیں ہوتا. اس میں جو حوالہ دینے کے طریقہ کار ہیں وہ بہت زیادہ ڈیٹیل سے دیے گئے ہیں، لیکن یہ چونکہ ہمارے لیے اتنا کافی ہے اس لیے ہم اس طرح سے حوالہ دے لیتے ہیں. تو یہ تین جو بڑے سٹائل تھے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، انہیں یاد رکھیے گا کہ یہ آپ کے سامنے. اس میں ایک اور میں آپ لوگوں کو، چونکہ آج کا یہ لیکچر ہمارا سٹائل شیٹ کے حوالے سے اور مینولز کے حوالے سے ہے، تو اس میں ایک اور پروگرام کا میں ذکر ضرور کروں گا جو آپ لوگوں کے علم میں ہونا چاہیے. کیونکہ یہ ہمارا دیکھیے آج کا دور جو ہے یہ ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور ہے. طالب علم جو ہیں وہ انٹرنیٹ سے بہت اچھی طرح واقف ہیں اور وہاں پہ انٹرنیٹ پہ جو مواد پڑا ہوا ہے اس کو بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ طالب علم یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ یونیورسٹیز کو اور اردو کے خاص طور پر شعبہ جات کو یہ علم نہیں ہے. طالب علم یہ سمجھتے ہیں کہ اردو والوں کو چونکہ یہ علم نہیں ہے کہ یونیکوڈ کیا ہوتا ہے، چونکہ اردو والوں کو یہ علم نہیں ہے کہ انٹرنیٹ سے کاپی کر کے اگر کوئی چیز کہیں پیسٹ کر دی جائے تو وہ نہیں جانتے کہ یہ انٹرنیٹ سے کاپی ہوئی ہے. طالب علم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں.
تو میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا یہ تعارف کرا دوں کہ اصل میں ایسا نہیں ہے، اصل میں ایسا نہیں ہے، بلکہ پلیجیرزم یا جو سرقہ ہے، جو کہیں سے کاپی کر کے لکھی جاتی ہیں چیزیں، اسے چیک کرنے کے لیے انٹرنیٹ پر بہت سارے پروگرام بنے ہوئے ہیں، اور یہ پروگرام جو ہیں ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سرقہ کیسے چیک کرنا ہے۔ تو اس میں اب دیکھیے، اس میں ڈپلی چیکر ہے، اس میں کاپی لیکرز ہے، اس میں پیپر ریٹر ہے، اس میں پلیجرزما ہے، اس میں پلیجرزم چیکر ہے، اس میں پلیجیم کے نام سے ایک پروگرام ہے، اس میں ایک فلیگ سکین کے نام سے پروگرام موجود ہے، اس میں فلیگ ٹریکر کے نام سے پروگرام۔ آپ انٹرنیٹ پہ جائیں گے آپ کو بے شمار پروگرام اس سلسلے میں مل جائیں گے۔ تو ان پروگرامز میں پلیجرزم آرام سے چیک ہو جاتا ہے، لیکن پلیز یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی اپنے لکھے ہوئے تھیسس کو، جس کو آپ ٹائپ کر چکے ہیں، یہ میرے جو الفاظ ہیں ان کو کہیں لکھ کے موٹا موٹا جو ہے نا وہ رکھ لیں تاکہ آپ ان کو بھول نہ جائیں، کہ کبھی بھی اپنے لکھے ہوئے تھیسس کو، جس کو آپ ورڈ میں ٹائپ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، ان پیج میں ٹائپ اب نہیں کرنا، وہ پرانا ہو چکا ہے، ان پیج کوئی نہیں یوز کرتا۔ ورڈ میں جب آپ ٹائپ کر چکتے ہیں تو ٹائپ کیا ہوا اپنا تھیسس جو ہے وہ کبھی بھی انٹرنیٹ پہ نہیں چڑھانا، کبھی بھی اس کا کوئی بھی حصہ انٹرنیٹ پہ نہیں چڑھانا، کیونکہ اگر آپ اس کو انٹرنیٹ پہ چڑھا دیں گے، اپلوڈ کر دیں گے، تو جہاں بھی جب بھی آپ کا پلیجرزم چیک ہوگا، آپ کا 100% پلیجرزم آئے گا، کیونکہ آپ خود اس سے پہلے اوپر چڑھا چکے ہیں، اور جس پروگرام پہ اسے چیک کیا جائے گا اس پروگرام کو علم نہیں ہوگا کہ اس طالب علم نے خود ہی اپلوڈ کر دیا ہوا، وہ پروگرام یہی سمجھے گا کہ جناب یہ موجود تھا نیٹ پہ، جہاں سے اس کو ایز اٹ از لیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ احتیاط آپ نے لازمی کرنی ہے۔ پلیجرزم چیکر جو ہیں یہ خاص پروگرامز ہوتے ہیں جو اس طرح آپ کا تھیسس چیک کرتے ہیں، آپ کی اسائنمنٹ کو ایسے چیک کرتے ہیں کہ یہ پروگرام جو ہے یہ اس کو نیٹ پہ نہیں جانے دیتا، اپلوڈ نہیں ہونے دیتا، لیکن اس کا کمپیریزن کر کے اس میں سے پرسنٹیج نکال لیتا ہے کہ کتنا پلیجرزم ہے اور کتنا نہیں ہے۔ تو اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے پرسنٹیج نکالنے کا کہ جو پروگرام ہائر ایجوکیشن کمیشن میں استعمال ہوتا ہے ٹرنٹ ان، اس کا نام ہے ٹرنٹ ان۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن میں جو پروگرام استعمال ہوتا ہے دیٹ از ٹرنٹ ان۔ تو ٹرنٹ ان پروگرام جو ہائر ایجوکیشن والے استعمال کرتے ہیں، اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ اس میں جو آپ کے انورٹیڈ کاماز میں کوٹیشنز ہوتی ہیں انہیں پلیجرزم میں شامل نہیں کیا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سافٹ ویئر جو ہے یہ جانتا ہے کہ ریفرنسز دیے گئے ہیں اور ان ریفرنسز کو میں نے شامل نہیں کرنا، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کی کوٹیشن انورٹیڈ کاماز میں نہیں ہے تو یہ پروگرام ٹرنٹ ان کے نام سے جو پروگرام ہے یہ اس کو پلیجرزم میں لے جائے گا کہ یہ کسی اور کی عبارت لکھی ہوئی ہے۔ آپ کی اگر انورٹیڈ کاما میں آپ کی کوٹیشن نہیں ہوگی تو ٹرنٹ ان میں وہ پلیجرزم میں چلی جائے گی۔ اس وجہ سے ہر کوٹیشن پہ انورٹیڈ کاماز لگانا لازمی ہے جب آپ اس کو یونیکوڈ میں ٹائپ کر رہے ہوں اور جب آپ جو ہیں وہ پلیجرزم کے لیے اس کی آپ کی چیکنگ ہونی ہو۔ اب یہ جو پروگرام ہے یونیورسٹی کا یہ سب کے لیے نہیں ہے، اس کو طالب علم استعمال نہیں کر سکتے، اس کو ان اتھورائزڈ لوگ استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو مختلف ادارے ہیں جن میں تھیسس جو ہیں ان کے نگران یا اساتذہ جن میں موجود ہیں، جو لکھنے کا کام اور جو طالب علموں سے ان کی اسائنمنٹ لینے کا اور ان کے تھیسس لینے کا کام کرتے ہیں، یہ تمام اساتذہ جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ درخواست دیتے ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن میں، اور ہائر ایجوکیشن کمیشن ان کے متعلقہ ادارے سے رابطہ کرتا ہے اور پھر ان اساتذہ کو ایکسیس دی جاتی ہے، ممبر بنایا جاتا ہے اس کا ٹرنٹ ان کا، اور وہاں پہ ٹرنٹ ان پہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس مثال کے طور پر میرے پاس ایک طالب علم کی اسائنمنٹ آئی ہے اور اس اسائنمنٹ کو میں نے اس پروگرام پہ رکھ کے چیک کیا ہے کہ کتنے پرسنٹ اس میں اس طالب علم نے ادھر ادھر سے نقل کی ہے۔ تو وہ جو اسائنمنٹ ہوتی ہے وہ
20% تک اجازت، 20% تک اگر اس کا آتا ہے پلیجرزم، یہاں تک اجازت ہوتی ہے اور اس کے بعد اجازت نہیں ہوتی۔ تو اصولاً جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی اصولاً، میں کہہ رہا ہوں مطلب یہ اصول کی بات، جو اصولی بات پرنسپل، کہ آپ جب بھی کوئی اسائنمنٹ بناتے ہیں یا جب بھی آپ تھیسس لکھتے ہیں تو وہ یونیکوڈ میں ٹائپ کیا جائے، یعنی ورڈ میں، اور ٹائپ کرنے کے بعد جب آپ سبمٹ کراتے ہیں تو آپ کا نگران جس کو ایکسیس دی گئی ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اس پروگرام کرنیٹن تک، وہاں پر آپ کا نگران اس کا پلیجرزم چیک کرے، اور پلیجرزم چیک کرنے کے بعد یہ سرٹیفکیٹ دے، وہ جو دستخط کیے جاتے ہیں نا مقالے پہ، وہ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے نگران کی طرف سے کہ اس میں پلیجرزم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ سرٹیفکیٹ دے کہ آپ کا یہ جو پلیجرزم ہے یہ اس میں نہیں ہے۔ چنانچہ اصول تو پرنسپل تو یہ ہے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ تھوڑے سے ہم اپنی سپیڈ میں اردو والے لوگ خاص طور پر پیچھے ہیں، یونیورسٹیز میں عام طور پر اردو کے اساتذہ کو اور طلبہ کو مشکلات پیش آتی ہیں۔ سب سے پہلی مشکل یہ پیش آتی ہے کہ ان پیج میں ٹائپ کرنا ہم نے سیکھا ہوا ہے شروع سے، ان پیج کا استعمال ہمارے لوگ کرتے ہیں۔ اب ان پیج میں جو بھی کام کیا گیا ہو اس کو کنورٹ کیا جا سکتا ہے یونیکوڈ میں، کنورٹر موجود ہیں، لیکن جب ان پیج کو آپ یونیکوڈ میں کنورٹ کرتے ہیں تو بہت سے مسائل سامنے آ جاتے ہیں، جس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں نا کیسی عجیب صورتحال پیدا ہوگی کہ ان پیج میں جو انورٹڈ کاماز لگائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، جو واوین لگائے گئے ہیں آپ کے اقتباسات پہ، یونیکوڈ ان واوین کو تسلیم ہی نہیں کرتا، وہ ان کو پہچانتا ہی نہیں ہے۔ چنانچہ آپ کا وہ پورے کا پورا اقتباس آپ کے پلیجرزم میں چلا جاتا ہے، اور ایک طالب علم جو ہے اس کا 50% پلیجرزم نکلا ہوا ہوتا ہے، وہ بیچارہ ویسے ہی پھنس جاتا ہے۔ چنانچہ ایک پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ ان پیج استعمال ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ پلیجرزم چیک کرنا ہمارے لیے ٹرنیٹن پہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت کم لوگ ہیں جو کمپیوٹر پہ نیٹ پہ لکھ کے یہ چیزیں جو ہیں یہ آگے استعمال کرتے ہیں، بہت کم تعداد ہے لوگوں کی، جو کہ ظاہر بات ہے کہ ٹیکنالوجی میں ہم اتنے ایڈوانس نہیں ہیں، پیچھے ہیں، جس جو اس کا سبب جو بنیادی طور پر بنتا ہے۔ لیکن ابھی یہ رعایات دی جاتی ہیں، ابھی کہا جاتا ہے کہ چلیے آپ نے قلم سے لکھا ہے اس کو دے دیں، چلیے آپ نے یا وہ ٹائپ اس پہ کر لیا، ان پیج پہ ہو گیا، دے دیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ ختم ہوگا، اور ظاہر بات ہے کہ اردو میں اگر ہم نے ترقی کرنی ہے، اگر ہم نے تحقیق کے بہتر نمونے اردو میں سامنے لانے ہیں، تو پھر ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ہر طالب علم کا پلیجرزم چیک کیا جائے، اور اس کو اس پروگرام پہ لے جا کے انسٹرکٹر جو ہیں اس کو دیکھیں کہ اس نے کیا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو کوشش ہماری یہی ہے کہ لیڈز یونیورسٹی میں معیار بہتر بنانے کے لیے یہ پروگرام جو ہے اس تک سب کی رسائی ممکن بنائی جائے، اساتذہ کی بھی اور طالب علموں کو بھی اس پر جو ہے وہ پابند کیا جائے کہ وہ جو بھی اسائنمنٹ بنائیں یا جو بھی تھیسس لکھیں وہ ورڈ میں لکھیں، اور اس کے بعد اس کا پلیجرزم چیک کیے بغیر اس پر دستخط نہ ہو۔ تو لیکن یہ ابھی یہ عمل میں نہیں آیا۔ تو یہ کچھ تعارف میں نے آپ لوگوں کو کچھ پروگرامز کا کروایا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ تمام پروگرامز جن کا میں نے آپ کو تعارف کروایا ہے، یہ مینول جو ہیں، یہ سٹائل شیٹس جو ہیں، یہ سارا کچھ یہ اس وقت جدید تحقیق کا حصہ ہے، اور جدید دور میں جب بھی آپ کچھ لکھیں گے تو اس کے لیے آپ کو لازماً ان تمام اصولوں کو کی پیروی کرنی پڑے گی، ورنہ پبلشر آپ کی کتاب چھاپے گا ہی نہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے نا کہ جیسے آکسفورڈ کی چھپی ہوئی کتابیں، میرے سامنے ڈاکٹر ناصر عباس نیر کی کتاب ہے آکسفورڈ کی چھپی ہوئی، تو اب آکسفورڈ کی جو چھپی ہوئی جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں آپ ریفرنسنگ کا طریقہ کار دیکھیں تو وہ اے پی اے اسٹائل میں باقاعدہ جو ہے وہ ایک سائنٹیفک طریقے سے اس کی ریفرنسنگ کی گئی ہے۔ یا آپ اچھے جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے منظور شدہ میگزین ہیں جیسے بازیافت ہے، ان میں ریفرنسنگ آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پراپر طریقے سے باقاعدہ اے پی اے اسٹائل میں ریفرنسنگ اس کی گئی ہے۔ اب یہ جو ریفرنسنگ ہے اس کے بغیر جدید دور میں
آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی بھی مضمون لکھیں یا کوئی بھی چیز لکھیں تو اس کو وہی وقت حاصل ہو جو بین الاقوامی سطح پر ہوتی ہے۔ آپ نے ایک بات اکثر سنی ہوگی کہ ہمارے مقالے یا ہمارے پی ایچ ڈی یا ہمارے ایم فل جو ہیں ان کے معیار کو بین الاقوامی معیار کے برابر قرار نہیں دیا جاتا، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ وہ معیار نہیں رکھتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے مقالے اور ہمارا ریسرچ پر کیا گیا کام جو ہے اس کو اس میں وہ طریقہ کار نہیں اپنایا گیا ہوتا جو اے پی اے میں یا ایم ایل اے میں یا شکاگو مینول آف سٹائل میں اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور جسے بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہمارے سکالر کے ریفرنسز جو ہیں وہ قابل اعتبار نہیں سمجھے جاتے، ہمارے سکالر کا پلیجرزم چیک قابل اعتبار نہیں سمجھا جاتا۔ اسی وجہ سے ہمارے مقالوں کو بین الاقوامی سطح پر وہ حیثیت حاصل نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تحقیق کو وہی وقار اور وہی عزت ملے جو بین الاقوامی سطح پر ترقی یافتہ ملکوں کی تحقیق کو ملتی ہے تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم تحقیق کے یہ جدید جو دبستان ہیں، جدید اسکول آف تھاٹ ہیں، ان سے واقف ہوں، اور جب ہم اپنے مقالے میں کوئی تحقیق کا طریقہ اختیار کریں تو اس سے کما حقہ واقف ہوں اور اس میں ماہر ہوں۔ ہمارا طریقہ کار لیڈز یونیورسٹی میں اے پی اے امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کا طریقہ کار ہے، اور یہ طریقہ کار جو ہے اس کو اختیار کرنا ہر طالب علم کے لیے ضروری ہے، اور اس کو سیکھنا اور سمجھنا ہر طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے۔ ابھی آپ کا وقت نہیں آیا مقالہ نگاری کا، لیکن آپ کی اسائنمنٹس چل رہی ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ اسائنمنٹس میں اے پی اے طریقہ کار کے تحت آپ حوالہ دیں جب بھی دیں۔ آپ کے لیے اسے سیکھنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ آپ اپنے موبائل جو ہر وقت آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں ان میں اردو میں اگر لکھیں گے آپ اے پی اے طریقہ کار تو آپ کو اس میں بہت سے مضامین آ جائیں گے جو آپ کو اس کا طریقہ کار جو ہے وہ بتا دیں گے۔ ایک کتاب جو میں نے آپ کو جس کا ریفرنس دیتا رہتا ہوں ابجد تحقیق ڈاکٹر ہارون قادر کی ہے، اس میں ایم ایل اے طریقہ کار کے تحت ریفرنسنگ کے طریقے دیے گئے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ہماری یونیورسٹی اے پی اے استعمال کر رہی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ان کا فردر مطالعہ کریں گے، ان کو دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیکچر کے لیے خدا حافظ، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ آپ کے سامنے مزید لیکچرز کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔